بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له ومن اتی کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البزار باسناد جید۔ یہ باب ما جاء فی الکہان ونحوہم، کاہنوں اور ان جیسے دوسرے اور شرک کرنے والوں کا یا شرکی اعمال اپنانے والوں کا بیان چل رہا تھا۔ اس سلسلے میں یہ حدیث عمران ابن حسین ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں مسلمان ہیں، اور یہی باپ بیٹے دونوں مسلمان ہیں، اس لیے ان کو رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہی وہ صحابی ہیں جو بار بار نبی علیہ السلام کے برابر نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے ایک مرتبہ کئی بار فرمایا، یا حسین اسلم اعلمک کلمتین تنفعانک، اے حسین اگر تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں 2 کلمے سکھاؤں گا اور وہ بڑے فائدے دیں گے تمہیں، بڑے فائدے مند کلمات ہوں گے۔ برابر آپ ان کو لالچ دلاتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے، لیکن ایمان نہ لائے۔ آخر کار ایک دن آئے اور کہا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اسلام دل میں اتر گیا، اور کلمہ پڑھے۔ جب کلمہ انہوں نے پڑھا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا تھا، وہی سوال اصل میں یاد کرنے کے لائق ہے کیونکہ اس کا تعلق توحید سے ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا حسین کم تعبد اليوم کم کنت تعبد اليوم الہا، ابھی آج کل تم بتاؤ تم کتنے معبود کی عبادت کرتے رہے۔ کم کنت تعبد اليوم الہا، آج کل کتنے معبود کی، کیوں ان کے ہاں معبود بدلتے رہتے تھے؟ جیسے سنا ہوگا کہ ایک پتھر اچھا لگا وہ معبود بنا لیا، پھر اس سے اچھا پتھر ملا تو اس کو پہلے والے کو پھینک دیا اور دوسرے والے کو کی پوجا شروع کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا آج کل کتنے کی عبادت کرتے تھے؟ کہنے لگے 7۔ کتنے؟ 7۔ یا رسول اللہ ہم زیادہ کی نہیں، صرف 7 کی عبادت کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا وہ 7 کون ہیں؟ تو کہا 6 فی الارض وواحد فی السماء، وہ 6 تو نقلی زمین والے تھے اور ایک جو ہے اصلی وہ آسمان میں تھا، آسمان میں رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ہی بتاؤ کس سے ڈرتے، کس سے تھے؟ مصیبت میں پھنس جاتے تھے کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کہیں بڑی مصیبت رہتی تو نیچے والوں کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ اوپر والے کو۔ اللہ اکبر، ان کے بڑے مناقب ہیں باپ بیٹے دونوں کے، عمران ابن حسین باپ بیٹے دونوں کے بڑے مناقب ہیں۔ مرفوعاً کا مطلب، ہاں دیکھیں اس سے پہلے حدیث کیا گزری تھی؟ موقوفاً، اور یہ کیا ہے؟ مرفوعاً۔ تو یہ اور ایک لفظ آتا ہے موصولاً، کیا؟
مرفوعاً، موقوفاً اور موصولاً، یہ تین لفظ ہیں، تینوں کا مطلب سمجھ لیں اور ان کو یاد رکھیں۔ موصول تو اس کو کہتے ہیں کہ ایسی سند یا ایسا قول اور فعل، ایسی بات جس کی سند بالکل متصل ہو، کہیں بیچ میں سند کے اندر کوئی گیپ نہ ہو۔ آئی بات سمجھیں؟ اگر گیپ ہے تو اس کو کہتے ہیں مقطوع، کیا؟ مقطوع یا منقطع، یعنی اس کا سلسلہ اوپر تک نہیں پہنچتا، کٹ جاتا ہے۔ موصول وصل سے ہے، سند کی کڑیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، سند سے کوئی راوی غائب نہیں ہے، ہر راوی اپنے استاد سے ملاقات کیا ہے اور اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے۔ موقوفاً عام طور پر کہا جاتا ہے وہ قول اور عمل جس کی نسبت محمد صحابہ کرام تک پہنچ رہی ہو، وہ قول اور عمل، وہ فتویٰ جس کی سند کہاں تک پہنچتی ہو؟ صحابت، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ موقوف۔ موقوف کا مطلب کیا؟ موقوف علی الصحابی، موقوف علی الصحابی۔ جہاں کہا دیا جائے گا، آپ لکھا دیکھیں گے ھذا حدیث موقوف، یہ حدیث کیا ہے؟ موقوف ہے، تو اس کا مطلب کہ حدیث صحابی کا قول ہے۔ جیسے پیچھے آیا کہ وَلِأَبِي يَعْلَى بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عن ابن مسعود مثلہ موقوفاً، یہ اوپر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مرفوعاً نبی علیہ السلام سے منقول ہے، لیکن ابو یعلا الموصلی نے جید سند کے ساتھ اسی حدیث کو عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا ہے، لیکن مرفوعاً نہیں بلکہ موقوفاً۔ دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جو حدیث ہے وہ نبی علیہ السلام کا قول اور فعل ہے، قول ہے، اور عبداللہ بن مسعود نے جو نقل کیا وہ عبداللہ بن مسعود کا اپنا فتویٰ ہے۔ آئی بات سمجھے؟ مرفوعاً کا مطلب ہوگا ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ بات جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ سمجھ گے نا؟ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا، یہ تینوں شکلیں جو ہیں جہاں آ جائیں اس کو کہا جاتا ہے مرفوع۔ تو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع، مرفوع کا مطلب کیا ہوگا؟ ان عمران ابن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسی کو مختصر کیا؟ ان عمران ابن حسین مرفوعا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، یہ بڑی جامع حدیث ہے، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، لیس منا، یعنی نبی علیہ السلام اس کو اپنے طریقے اپنے امت سے خارج کر دے رہے ہیں، یعنی مومنوں میں سے وہ نہیں ہے۔ ملت لیس منا، یہ لفظ بڑا شدید وعید کا ہے، اور کہیں کہیں آتا ہے ملت سے خارج تو نہیں لیکن کیا؟ مسلمانوں سے باہر ہے، یعنی مسلمانوں کی کردار، مسلمانوں کے طریقے سے یہ باہر ہے۔ لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص، لیس منا من، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص، من تطیر، جو بدشگونی لیتا ہے، جو شگون
لیتا ہے، او تطیر لہ، یا اس کے لیے کوئی دوسرا شگون لیتا ہے. نہیں سمجھ، دونوں ہو گیا. لیس منا من تطیر، نہیں ہے ہم میں سے جو شگون لیتے نا، بد شگون لے نا، پیچھے گزر چکی نہیں گزری ہوئی، وہ نہیں ہے جو بدشگونی لیتا ہے، شگون نکالتا ہے، یعنی شگون کرنے والا. او تطیر لہ، اور وہ بھی نہیں ہے جس کے لیے شگون نکالا گیا. اللہ اکبر. ذرا دیکھا آپ نے، ایک تو کیا ہے آپ نے اپنے سے لے لیا، نمبر 2 ان کے لیے، دوسرے کے لیے وہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ قبول تو کیا اس نے. او تکہن او تکہن لہ، او تکہن او تکہن لہ، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو کاہن کے پاس جاتا ہے اور اپنا کاہن سے معلوم کرتا ہے کچھ. او تکہن لہ، اسی طرح وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جس کے لیے کوئی دوسرا معلوم کرتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ خود چلے گئے کاہن کے پاس، بابا ذرا بتائیں یہ کیا ہیں؟ یہ تو نہیں جاتے، لیکن آپ نے ان کے لیے جا کے کہا بھائی ہمارے ایک بھائی ہیں وہ تو آتے نہیں، وہاں بھی ہیں، یہی کہیں گے نا آپ، وہ تو پکا نکلا وہ تو آتا نہیں، یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کے لیے آپ گئے اور آپ نے جو بتایا انہوں نے بھی قبول کر لیا. دیکھیں، یہ گئے تو نہیں لیکن ان کے لیے کیا گیا، اس کو انہوں نے پسند کر لیا. ایسا ہوتا ہے نا. ارے آج استخارے والا چکر کیا ہے جو کرائے پر استخارہ نکلا، یہی سارا چکر ہے. وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. او سحرا، تیسری چیز کیا ہے؟ یا جس نے جادو کیا، جادو کیا، آپ نے کسی پر جادو کیا. او سحر لہ، یا جس کے لیے جادو کیا گیا. آپ اپنے لیے تو نہیں کروائے، ان کے لیے جا کے کروائے. آپ اپنے گھر میں پھوٹ ڈالنے کے لیے نہیں، لیکن ان کے لیے آپ نے کروایا. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں کہ فلاں کے ہاں پھوٹ پڑ جائے، تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن آپ نے ان کے دشمن کے ہاں آپ نے پھوٹ ڈلوا دی. ایسا ہو سکتا ہے. یہ ہو گئے کتنے ہوئے؟ من لیس منا من تطیر او تطیر لہ، او تکہن او تکہن لہ، او سحر او سحر لہ. ہو گیا. اب آگے ومن اتا کاہنا، ومن اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البزار باسناد جید. ومن اتا کاہنا، ومن اتا کاہنا، اور جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، اور کاہن نے جو کہا اس کو قبول بھی کر لیا. فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے انکار کر دیا اس چیز کا
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی. اور نبی علیہ السلام پر کیا اتاری گئی؟ کتاب، قرآن، سنہ اور شریعت. رواہ البزار باسناد جید. اس حدیث کو امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے اور اس کی سند جو ہے وہ جید ہے. اس حدیث میں 3 قسم کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے اپنے مسلمان طریقے سے نکال دیا ہے، ملت سے نکالا. یعنی جو شریعت ہم لے کر کے آئے اس پر یہ لوگ نہیں ہیں. وہ کون ہیں؟ شگونی لینے والا، غیروں کے لیے شگون کرنے والا. اسی طرح سے خود کاہن کے پاس اپنے لیے جانا یا کسی اور کے لیے جانا. اسی طرح سے تیسرا کون ہے؟ سحر کرنا یا کسی اور کے لیے کروانا. پھر آخر میں جو باب ہے کہانت کا، اللہ کے رسول نے اس کا تذکرہ کیا. من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البزار باسناد جید. اس سے پہلے اس مفہوم کی بہت ساری حدیثیں گزر چکی ہیں. پچھلے درس میں نے بتایا تھا ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے علماء، محدثین کئی دلیلیں روایت کر دیتے ہیں اور سب کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کے لیے جتنی زیادہ دلیلیں ہوں گی اتنا ہی مسئلہ وہ ٹھوس اور مضبوط ہوتا ہے. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ. اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اوسط کے اندر نقل کیا. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 موجم لکھی ہیں، حدیث کی بڑی 3 کتابیں لکھی ہیں. موجم کبیر، موجم اوسط اور موجم صغیر. المعجم الکبیر، المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر. اور یہ تینوں الحمدللہ مطبوع ہو چکی ہیں. معجم الکبیر، یہ حدیث یہاں جو نقل کر رہے ہیں وہ معجم اوسط. اب عام طور پر لوگ اس کو مختصر کرنے کے لیے رواہ الطبرانی فی الکبیر فی الاوسط اور فی الصغیر کہہ دیتے ہیں، ورنہ پورا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں روایت کیا یا طبرانی نے اس کو المعجم الاوسط میں، یا کیا کہیں طبرانی نے اس کو المعجم الصغیر کے اندر. لیکن بس مختصر کبیر، صغیر اور اوسط. تو شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو آپ لوگوں کے سامنے ہم نے ذکر کی ہے، یہ ہیں الفاظ ہیں مسند بزار کے. اور اسی حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معجم اوسط میں بسند حسن نقل کیا ہے، لیکن صحابی بدل گئے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے. اور پہلی حدیث بزار نے کس سے روایت کیا؟ کس سے؟ عمران بن حسین سے. ایک چیز یہاں اور آپ لوگ یاد رکھیں، متن اگر حدیث کا ایک ہو، اچھی طرح سے یاد رکھنا، متن ایک ہو اور صحابی الگ الگ ہوں، جیسے حدیث کا متن ایک ہے لیکن اسی متن کو نبی علیہ السلام روایت کرنے والے 25 صحابی ہیں، تو اس کو محدثین کی اصطلاح میں ایک حدیث نہیں بلکہ کتنی حدیث کہیں گے؟
25 حدیث کہیں گے، حالانکہ متن سب کا کیا ہے، یہ بہت ضروری یاد رکھنا، متن ایک ہے لیکن صحابی الگ الگ ہیں، تو جتنے صحابی ہوں گے اتنی حدیث کہی جائے گی۔ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے تو سب کے نمبر کیا ہوں گے، وہ الگ الگ۔ اور یہیں ایک چیز سمجھ لیں، اب اس کا مطلب کہ 2 حدیثیں ہو گئی ہیں، اور آپ دیکھیں شروع سے کئی صحابی حدیث نقل کریں لیکن متن تقریباً سب کا من اتا کاہنن، جو کاہن کے پاس آئے فصدق بما یقول فقد کفر۔ اتنے 3 درس گزر گئے لیکن تقریباً متن ایک ہی آ رہا ہے، کیوں؟ یہ کہا جائے گا اتنی حدیثیں ہیں، صحابہ اب بدل گئے تو حدیث نمبر بھی بدل جائے گا۔ یہی ایک چیز اور سمجھ لیں، بڑی اہم ہے، محدثین کی اصطلاح میں سند کے بدل جانے سے بھی حدیثیں کا نمبر بدل جاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک ہی صحابی کی حدیث اگر 25 سند سے منقول ہے تو محدثین کیا ہو، کتنی حدیث ہو جائے گی؟ حالانکہ صحابی بھی ایک ہے لیکن سند اس کی کیا ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی۔ تو ایک حدیث جتنی سند سے مروی ہوگی، محدثین اپنی کتابوں میں ایک حدیث کو جتنی سند سے نقل کریں گے وہ ساری حدیث کا نمبر بھی، ہر سند جو ہے ایک حدیث کے قائم مقام ہوگا، اس لیے نمبر بدلتا جائے گا۔ نہیں سمجھا میرے خیال سے؟ اسی لیے جو کہا جاتا ہے فلاں محدث کو اتنی لاکھ حدیثیں یاد تھیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے اتنی لاکھ حدیثیں متن کے اعتبار سے نہیں تھی بلکہ سند کے اعتبار سے تھی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو یاد رکھنا۔ اور کبھی دیکھو سنن النسائی یا پوری صحیح ستہ کو لے کے مسند احمد بن حنبل، جتنی مرتبہ جتنی سند سے حدیث منقول ہوتی ہے اتنے نمبر بدلتے جاتے ہیں۔ چلو، تو وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ، اور طبرانی نے روایت کیا اوسط میں، اپنے معجم اوسط میں، بے سند حسن، لیکن کس کی سند کے ساتھ، کس صحابی سے؟ ابن عباس سے، دون قولہ ومن اتا الی آخرہ۔ ہاں، فرق کیا ہے؟ صرف من اتا فصدقہ بما یقول، من اتا سے لے کر کے حدیث کے آخری حصے تک عبداللہ بن عباس کے روایت میں نہیں ہے۔ نہیں سننے آیا؟ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس کی روایت میں کیا فرق ہے؟ آخر تک عمران بن حسین کی حدیث میں ہے لیکن عبداللہ بن عباس کی روایت میں یہ آخری الفاظ نہیں ہے۔ اگلی بات سمجھ میں، یہ فرق ہے۔ یہ تو حدیث کا متن تھا۔ اب آگے بڑھو۔ قال البغوی، امام محی السنہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير۔ پچھلے اس باب میں پچھلی حدیثیں جو گزری ہوئی ہیں ان میں آپ اگر غور کریں گے تو کئی لفظ آئے ہوئے ہیں۔ مثلا عراف، کیا آیا ہے؟
عراف، من اتا، پہلی حدیث میں کیا تھا؟ من اتا عرافن، جو عراف کے پاس، دیکھیں عراف ہے. پھر من اتا کاہنن، الرمال، کئی لفظ آ گئے. تو ان الفاظ میں کچھ فرق ہے کہ سب کا معنی ایک ہے، اس میں جو ہے اختلاف ہے. اسی لیے شیخ الاسلام مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی ذرا وضاحت کر دے رہے ہیں. کہتے ہیں قال البغوی، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا العراف الذی یدعی معرفت الامور بمقدمات. عراف کہتے ہیں اس شخص کو جو مختلف جوڑ توڑ کے ذریعے، جوڑ توڑ سمجھتے ہیں نا، ارے کچھ ایک لفظ یہاں کا لیا، کچھ وہ لفظ یہاں کا لیا، کوئی لکیر یہاں ماری، کوئی ستارہ دیکھا، بہت سارے راستے ہوتے ہیں. مختلف چیزوں کو جوڑ کر کے معلوم کرتا ہے چرائی ہوئی چیز کو. یہ تو سب معلوم ہے نا کہ ہر علاقے میں رہتے ہیں بھائی، فلاں بابا کے پاس جاؤ، وہ پتہ چل جائے گا کہ چور کون ہے، یہ ہوتا ہے نا. اب اس کے میں نے بتایا مختلف انداز کے ہوتے ہیں. کہیں انگوٹھے میں کچھ پڑے گا، پھر پانی رکھے گا، پتہ نہیں بڑے دھندے، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ہر علاقے میں الگ الگ ہوتے ہیں. تو اس کو جو کہا گیا ہے اصل میں عراف، مختلف چیزوں کو جوڑ کر یستدل، معلوم کرتا ہے علی المسروق. مسروق کہتے ہیں چرائی ہوئی چیز کو. سارق چرانے والا، سارق چرانے والا، سرقہ مصدر ہے، اور المسروق مفعول. سارق یسرق سرقا فہو مسروق. مسروق چرائی ہوئی جو مال جو ہوگا اس کو کہا جاتا ہے وہ مسروق نہیں، چرائی ہوئی چیز. چرائی ہوئی چیز کہاں رکھی ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جو راستہ اختیار کرتے ہیں، تدبیریں، کچھ لکیریں کھینچنا اور کچھ چیز کو جوڑ کر کے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عراف. کون کہہ رہا ہے امام؟ وہ محی السنہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ. وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. اسی طرح سے ضالہ کہاں ہے اس کو معلوم کرتے ہیں. ضالہ کس کو کہتے ہیں؟ مسروق اور ضالہ، ان دونوں میں، یہ دونوں دو لفظ ہیں. مسروق کہتے ہیں چرائی ہوئی چیز، اور ضالہ کہتے ہیں گم شدہ چیز کو. جو چیز غائب ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضالہ. گری پڑی کہیں کوئی چیز گر جائے اس کو ضالہ کہتے ہیں. تو گم شدہ چیز کو یا چوری کے مال کو پتہ لگانے کے لیے جو کرتب دکھلاتا ہے اور جو کارنامے انجام دیتا ہے اور جو چیزیں جوڑتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عراف. آگئی بات سن. وقیل هو الکاہن، اور کہا جاتا ہے کاہن بھی اسی کو کہتے ہیں. یعنی کاہن اور عراف دونوں ایک ہیں. ایک قول یہ ہو گیا، کاہن اور عراف دونوں کا معنی ایک ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مترادف. انگلش میں کیا کہتے ہیں بامانہ لفظ کو؟ کیا؟ اچھا، کیا ہو گیا یہ؟ مترادف لفظ، یعنی بامانہ. لفظ دو ہوں اور دونوں کا معنی ایک ہو. جیسے رجل، آدمی، لوگ، سب ایک ہی ہیں کہ الگ الگ ہے؟ سب کا مطلب کیا ہے؟
جا رجل رجل آیا، جا آدمیون آدمی، دونوں ایک ہی معنی ہے. اس کو کہا جاتا ہے مترادف. اللہ اکبر. وکیلا، اور بعض لوگوں نے کیا کہا، والکاہن هو الذی یخبر عن المغیبات فی المستقبل. سمجھو پہلے، عراف کہتے ہیں، سنا غور سے، عراف کہتے ہیں گم شدہ چیز یا چرائی ہوئی چیز کو پتہ لگانا. سی آئی ڈی کو پتہ لگانا الگ ہے، سمجھ گئے نا. بعض علاقوں میں چور کو پکڑنے کے لیے کیا باہر معلوم ہے، مسئلہ مشہور ہوا ہے، ہر چوری کا پتہ لگانے والا اس وعید میں شامل نہیں ہے. ایک بڑا ہوشیار آدمی تھا، بڑا ہوشیار، گاؤں میں چوری ہو گئی، اس نے کہا میں پتہ لگا لیتا ہوں. لوگوں نے کہا وہ کیسے، کہا بتاؤ. اب بڑا زبردست چور، مال چرایا گیا. اب آدمی بڑا ہوشیار تھا، تم لوگوں کی طرح رہا ہوگا. اس نے کہا میں پتہ لگا لوں گا، جس کا مال غائب ہوتا ہے سرکار آدھا مال تم کو دے دوں گا مگر پتہ چل جائے تو. وہ سوچتا کروڑوں کو معاملے، کم سے کم 50 تو ملے گا ہمیں. کہا نہیں، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس پتہ لگا دوں گا. کہا کیا ہے، کہا کہ جتنے افراد گاؤں میں ہیں سب کو ایک بالشت لکڑی دی جائے. بالشت، چلو 5 کیا، 1 فٹ کی لکڑی دی جائے. لوگوں نے کہا لکڑی سے کیا پتہ چلے گا. کہا کہ سارے آدمی کو لینا ہے اور کل اپنی لکڑی واپس لینا ہے. اور جس کے نے کہا کیسے پتہ چلے گا، کہا جس نے چوری کی ہے اس کی لکڑی 1 فٹ سے 2 انچ بڑھ جائے گی. تو جو چور تھا اس نے کاٹ دیا. جو اصلی چور تھا اس نے کیا کیا، کاٹ دیا. کیوں کاٹ دیا، یہ سوچ کر کے کہ اگر اب میں نہیں کاٹوں گا تو کل پکڑا جاؤں گا، اس لیے بہتر ہے کتنی کاٹ دو تاکہ بڑھ کر کے اتنی آ جائے. دوسرے دن چور نہایت آسانی سے پکڑ لیا گیا. اب اس کو نہیں کہیں گے کاہن، ایک تجربہ ہے. کیا اس کو کہیں گے، تجربہ. ہاں کیوں، اس نے کوئی مقدمات نہیں کیا، اس نے ایک تجربہ. سمجھ گئے نا. تو ایسی چیزیں نہیں. مسئلہ کیا ہے، کچھ اپنا وہ کرتب، کبھی ستارے کو دیکھے گا، کبھی لکیر کھینچے گا، کبھی کچھ کرے گا. اب آج کل کیا کرتے معلوم ہے، تم جاؤ بیٹھو یہاں اور میں آ رہا ہوں، کیا بات ہے، کمپیوٹر. جا کے کمپیوٹر چالو کرتے ہیں، پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے، ہاں پتہ چل گیا کہ وہ آپ کا سامان فلاں کے یہاں رکھا ہوا ہے. لازمی چیز ہے اس سسٹم میں چرانے والا کوئی ہے، کوئی سسٹم اس میں اب کمپیوٹر میں آ گیا ہے. کمپیوٹر میں آ گیا نہیں. کس نے چوری کی ہے وہ سسٹم آ گیا آپ کے یہاں، نہیں آیا ہے، ابھی نہیں آیا ہے. سمجھ گئے نا. اب ایسی چیز اگر اس نے کیا، اس کا مطلب کہ یا تو گیا ہوگا جنات سے بات کی ہوگی، شیطان سے بات کی ہوگی. سمجھ گئے نا. اور پھر آ کر کے بتا رہا ہے. تو میرے بھائی اس کو کہا جاتا ہے مسروقہ یا غالہ، گم شدہ چیز یا چوری کی ہوئی چیز کو کچھ مقدمات اور کچھ جوڑ توڑ کرنے کے بعد اگر پتہ لگاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے عراف. کاہن کہتے ہیں جو مستقبل کی باتیں بتاتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا. والکاہن کیوں، عراف صرف بتا رہا ہے ان چیزوں کی جو گزر چکی ہیں. نہیں سمجھ آیا. جو چیز غائب ہو چکی ہے یا جو چیز کہیں گر چکی ہے، گزر چکی ہے، اس کی خبر بتانے والوں کیا کہا جاتا ہے، عراف. اور کاہن کس کو کہتے ہیں، جو مستقبل کی باتیں بتاتا ہے. مستقبل کی بارش کب ہوگی،
آپ شادی کریں گے تو رشتہ نبھے گا کہ نہیں نبھے گا، یہ ساری چیزیں جو مستقبل کی بتاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کاہن۔ کاہن کے بارے میں گزر چکا ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی شیطان موکل ہوتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا، اور پہلا معنی کیا؟ دونوں ایک تھے، عراف اور کاہن دونوں ایک مسئلہ ہو گیا۔ اور دوسرا مسئلہ کیا، خیال کیا ہے لوگوں کا؟ عراف وہ ہے جو گزری ہوئی چیزوں کی خبر دیتا ہے، چرائی ہوئی چیز یا گم شدہ چیزوں کی، اور کاہن وہ بابا ہے جو ہے دونوں بابا ہی، اور دونوں شرکی عمل کرتے ہیں، لیکن کاہن اس بابا کو کہتے ہیں جو مستقبل کی خبر بتائے، ٹھیک ہے نا؟ وقیل، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے الذی یخبر عما فی الضمیر، کاہن عراف کہتے ہیں جو مستقبل کی بھی خبر غیب کی باتیں بتائے، غیب کی باتیں بتائے، اور چرائی ہوئی چیزوں کو بھی بتائے، گم شدہ چیزوں کی بتائے، وہ تینوں کام کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ عراف۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے دل کی باتیں بتا دے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کاہن۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، یہ کس کا قول تھا؟ امام بغوی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ کے اندر یہ تفصیل بیان کی ہے۔ وقال ابو العباس ابن تیمیہ، یہ کون ہے؟ احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ۔ دو ابن تیمیہ ہیں، ایک ابو العباس ہے، ایک ابو المجد ابن تیمیہ ہے۔ ادھر یاد رکھیے گا کتنے ابن تیمیہ ہیں مشہور، اور دونوں اپنے وقت کے امام ہیں۔ ایک کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، دوسرے کو شیخ الاسلام نہیں کہا جاتا۔ ابو المجد ابن تیمیہ جو ہیں وہ حنبلی مذہب میں جو محدثین گزرے ہوئے ہیں شام کے اندر، ان کا شمار اس میں ہے۔ ابو المجد ابن تیمیہ جن کی کتاب ہے المنتقى من اخبار المصطفیٰ، کیا نام ہے کتاب کا؟ المنتقى من اخبار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی شرح امام شوکانی نے نیل الاوتار کے نام سے لکھا ہے۔ فتح الباری جو حدیث کی کتاب بخاری کی شرح ہے، شرح بخاری فتح الباری کے بعد دنیا میں حدیث کی شروحات میں سب سے بڑی شرح فتح الباری کے بعد کون سی کتاب ہے؟ نیل الاوتار، 9 ضخیم جلدوں کے اندر ہے، یہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ تو نیل الاوتار یہ شرح ہے، اس کا متن کیا؟ اس کا متن المنتقى من اخبار المصطفیٰ ابو المجد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہیں ابو العباس ابن تیمیہ جن کا نام ہے عبد الحلیم، یہ ہیں ان کے پوتے جو بڑے ابن تیمیہ صاحب المنتقى ہیں، ان کے پوتے کون ہیں؟ شیخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ، جن کو شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جن کی بہت ساری زندگی جیل میں گزری ہے، اور یہ محتاج تعارف نہیں ہیں، وقت کے ہر اعتبار سے امام، مجتہد، فقیہ، مفسر، محدث، مؤرخ اور مجاہد بھی، سمجھ گئے نا؟ مجاہد بھی۔ چلو، تو ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی شیخ الاسلام کہتے ہیں
العراف اسم للکاہن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. امام ابو العباس ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عراف کاہن، عراف کہتے ہیں، عراف نام ہے، عراف کہتے ہیں کس کو؟ کاہن کو، منجم کو اور رمال یا ان جیسے لوگوں کو. یعنی رمال ایک عام سا لفظ ہے، رمال میں سب آ جاتے ہیں. کاہن ہے جو ہے وہ بھی رمال ہے، کاہن جو ہے وہ بھی عراف ہے. منجم یعنی جو نجومی ہے وہ بھی عراف ہے، کاہن جو ہے وہ بھی عراف ہے، رمال جو ہے وہ بھی عراف. شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں کہ نام ایک ہے، کام اس کے کئی ہیں. یعنی سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا لیکن رمال میں سب شامل ہے. یہ کس کا قول ہے؟ بلکہ کہتے ہیں کہ یہی تین نہیں، ان کے علاوہ جتنے ہیں جو ماضی کی، مستقبل کی، غیب کی، یہ ساری چیزیں جو مختلف انداز و کرتب سے جوڑ پھوڑ کے ذریعے بتاتے ہیں، ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ رمال. وہی عراف کبھی وہ نجومی کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی کاہن کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی رمال کی شکل میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی. کیا ہے کچھ اشکال؟ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قوم یکتبون ابجد وینظرون فی النجوم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو ابجد، حروف ابجد سمجھتے ہیں نا؟ ارے وہ قاعدے میں پڑھا ہوگا ہمارے اپنے ہاں، پرانا قاعدہ، ابجد ہود ہوتی کلمن صافس ہے کہ نہیں؟ اب لوگ نہیں پڑھیں گے. ہاں پڑھ چکے ہو نا؟ چلو ہاں ابجد، یہ اب ان کو حروف ابجد کہتے ہیں. کیوں؟ آپ کو لکھنا ہے الف، الف با، اب تا نہیں لکھیں گے کیا؟ جیم، پھر دال، پھر ہا، پھر واو، یہ ایسے لکھا جائے. بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے نا. تو امام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کچھ لوگ ایسے ہیں یہ حروف لکھتے ہیں پھر ان کو ستارے سے دیکھ کر کے سیٹ کرتے ہیں، یعنی یہ پرانا دھندا ہے، لیکن یہ نہیں ترقی کی، بدبخت وہیں رہ گئے. وہ ابھی تک بھی وہی ہے. دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، لیکن شرک و بدعت کرنے والے وہ ایسے نرے جاہل ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں آیا. کچھ یہ لوگ حروف لکھتے ہیں اور پھر اس کو کس سے جوڑتے ہیں؟ ستاروں سے. پھر اس کے بعد لوگوں کی قسمت بتاتے ہیں، مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں، بہت ساری چیزیں. ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آئی بات سمجھے؟ کس سے پوچھا گیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ما ارى من فعل ذلك له عند اللہ من خلاق. میں تو یہی یقین رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی نصیب باقی نہیں رہ گیا، یعنی وہ اسلام سے خارج ہے. دیکھیں یہ حروف ابجدیہ آج اپنے ہاں بھی استعمال ہے. اس کی دو شکلیں ہیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں. ان کے استعمال کی دو شکلیں ہیں.
پہلی شکل کیا ہے؟ ان کو نوٹ لکھنا اور پھر جس کا تذکرہ یہاں ہے، اور ینظرون فی النجوم، پھر اس کو کس سے جوڑتے ہیں؟ ان حروف کو ستاروں سے ملاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ کوئی حصہ نہیں کا مطلب کافر۔ کیوں؟ قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ کہا گیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق یا من نصیب، آخرت میں ان کا کوئی نصیب نہیں۔ یعنی کیا؟ جنت کا، نعمتوں کا، ان کے لیے صرف کیا ہے؟ جہنم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مومن اگر شرک سے بچتا ہے، اگر اس کے پاس گناہ ہے تو گنہگار مومن بہرحال آپ کے فرمان کے مطابق گناہوں کی سزا بھگت لینے کے بعد کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا۔ تو سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح، لیکن آخرت میں اس کا نصیب ہے۔ اور اللہ نے جس کے بارے میں وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ما نافیہ ہے، کیا ہے؟ ما نافیہ ہے، اور نصیب یہ نکرہ ہے، یہ عموم پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی نصیب آخرت میں نہیں۔ اسی لیے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ مانا کہ یعنی وہ انسان آخرت میں جنت سے ہمیشہ ہمیش محروم ہوگا۔ جنت ہمیشہ ہمیش جنت سے کون محروم ہوگا؟ جو کافر ہوگا۔ اس تشریح کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کا مطلب کیا ہوا؟ یہ عمل بھی کیا ہے؟ کفریہ اور شرکیہ ہے۔ آج ہم لوگوں کے یہاں اس کو شرک نہیں سمجھتے، بابا کا کمال اور کرامت سمجھی جاتی ہے۔ آئی بات سمجھیں؟ حروف ابجدیہ استعمال کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے آپ نمبر نکالیں اور تاریخ مرتب کریں۔ تاریخ اس کا کوئی تعلق عقیدے سے نہیں ہے، حساب سے۔ کیا ہے؟ حساب سے۔ اور نہ تو غیب سے ہے، نہ تو غیب کی معلومات سے ہے، تو اس کے اس طرح سے اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو نظم کی شکل میں، چونکہ ہر حروف کا نمبر بتا رکھا ہے، مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر لوگوں نے نکال رکھا ہے، کیا؟ 72786 بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ گرچہ بسم اللہ کی جگہ پر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کو کہیں گے نمبر ڈال رہا ہے، اس سے بسم اللہ پڑھنے کی سنت اور فریضہ ادا نہیں ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو شک ہو تو کل نماز پڑھے 786 اللہ اکبر 786، نماز ہوگی نہیں، یا کھانے لگے تو 786۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو 92 ہاں 786/96 یا بسم اللہ اور یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن شرکیہ اس کو نہیں کہیں گے، کیوں؟ وہ سنت چھوڑ رہا ہے، فرض چھوڑ رہا ہے، لیکن اس سے غیب کی باتیں کوئی معلوم نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں اسلاف میں رائج تھا، کسی نے مسجد بنائی تو کوئی ایسا عربی جملہ استعمال کرتا تھا، لکھ دیتا تھا، یا کوئی نظم بنا کر کے کہ جس میں وہ تاریخ آ جائے، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس طرح سے استعمال کرنے میں کوئی ناجائز ہونے کا سوال نہیں اٹھتا۔ چلو مسائل لا یجتمع تصدیق الکاہن مع الایمان بالقرآن۔ مسائل اس میں 7 مسئلے ہیں اور بہت واضح ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ان تمام احادیث سے جو اس باب میں گزر گئی ہیں بالکل واضح ہے
کہ کہانت کی تصدیق اور ایمان مومن کے دل میں دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، دونوں میں کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے۔ کیوں؟ اللہ رسول نے فرمایا من فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل، اور بعض فقد اشرک آیا ہوا ہے۔ تو تصدیق، کاہن کی تصدیق کرنا اور ایمان باللہ دونوں کا اجتماع ناممکن ہے۔ تصدیق کرے گا تو کاہن کی تصدیق کیا تو مومن نہیں رہ جائے گا، اور مومن سچا ہے تو کبھی کاہن کی تصدیق نہیں کرے گا۔ نمبر 2، التصریح بأنہ کفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احادیث میں صراحت کر دیا ہے کہ کاہن کی تصدیق کرنا کیا ہے؟ کفر۔ کاہن کی بھی تصدیق، اور کاہن جیسے اور لوگوں کی جو کاہن کے طریقے پر ہیں۔ کہاں سے پتا چلا؟ فقد کفر بما انزل پر۔ الثالثہ ذکر من تکہن لہ۔ کاہن کے پاس جانے کا بھی مسئلہ واضح ہو گیا، اور جو کسی دوسرے کے لیے کہانت کرواتا ہے اس کا بھی حشر معلوم۔ کیوں؟ لیسا منا من تکہن او تکہن، ای بات نا۔ نمبر 4، ذکر من تطیر لہ۔ تطیر شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم میں سے وہ نہیں جو بدشگونی لیتا ہے، شگون نکالتا ہے، اور وہیں سے یہ بھی پتا جو کسی دوسرے کے لیے شگون نکالا وہ بھی ہم میں سے لیسا منا من تطیر لہ۔ الخامسہ ذکر من سحر لہ۔ جس نے جادو کیا وہ تو ہم میں سے ہی نہیں ہے، اور جس کے لیے جادو کروایا گیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ السادسہ مسئلہ نمبر 6، ذکر من تعلم اباجاد۔ اور جس نے حروف ابجدیہ سیکھا اس کا بھی انجام تمہارے سامنے۔ لیکن 2 قسمیں میں نے بتایا۔ شرک کس کو کہا گیا؟ کفر کس کو کہا گیا؟ جو حروف ابجدیہ کو ستاروں سے جوڑ کر کے غیب کی خبریں اور مستقبل کی باتیں معلوم کرتے ہیں۔ جو حروف ابجدیہ اس لیے استعمال کرتے ہیں ان کا بھی انجام کفر و شرک کا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول سے واضح ہو چکا ہے۔ اور اگر تاریخ یا کوئی حساب کتاب اپنا رکھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی متاقہ کوئی حرج نہیں ہے۔ السابعہ مسئلہ نمبر 7، ذکر الفرق بین الکاہن والعراف۔ کاہن اور عراف اور رمال وغیرہ کے درمیان کیا فرق ہے یا فرق نہیں ہے، اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اگلا باب بڑا زوردار آ رہا ہے، باب ما جاء فی نشرت۔ انتظار کرو انشاءاللہ۔ میاں بیوی کو بیکار بنا دینا، ہاں انشاءاللہ۔ ہاں اب جادو یعنی کا توڑ، جادو کا علاج کیسے ہو، علاج انشاءاللہ۔ نشرہ کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دینا۔